بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا تو میں نے اس سے کہا کہ تو دعا کرا۔ اس نے دعا کرائی افطار کے وقت، تو بے ساختہ میرے دل سے امت کے اس طبقے کے لیے دعا نکلی، کوئی اپنے لیے نہیں نکلی، اپنے والدین کے لیے نہیں نکلی، اپنے مرشد شیخ کے لیے نہیں نکلی، امت کے اس طبقے کے لیے دعا نکلی جو امت کا وہ طبقہ جو طوائفیں، جو خسرے، اور وہ بہت سے چہرے میرے سامنے آئے اور کچھ نام آئے اور میں بے ساختہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ سخی شہنشاہ ان کی قبروں کو نور سے بھرتے، ان کی مغفرت کرتے، تو بڑا کریم سخی ہے، تو لجپال ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں صبح نماز فجر سے پہلے بعض اوقات یا کہیں جا کے فجر پڑھاتے تھے۔ ایک خاتون تھی، جھاڑو دیتی تھی، شکل و صورت کی کچھ مناسب تھی، تو میں نے کئی بار نقشہ دیکھا کہ کئی لوگ اس کے پیچھے ہوتے تھے، اور وہ بہت مشہور ایک بکتی عورت تھی۔ بے ساختہ اس کا نام نکلا، فوت ہو گئی۔ اب اس کی جگہ ان کی بیٹیوں نے سنبھال لیا، فوت ہو گئی۔ اور ایک دم میرے اندر کچھ بوڑھی طوائفیں آتی تھیں، ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، ان کا شعبہ یہی تھا۔ پتہ نہیں امت کے کس کس طبقات میں ایک دم میرے دل سے دعائیں نکلنے لگیں، اور پھر اندر آواز آئی، طارق خیال کرنا، اے دعا اکیلا تیرا حصہ نہیں ہے، اس میں امت کا حصہ ہے، اور امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو معاشرے میں قابل نفرت ہیں، جو معاشرے میں بظاہر قابل نفرت ہیں، ان کا ہماری دعاؤں میں حصہ ہے۔ رمضان ہمیں جو سبق دیتا ہے، بھوک کے نام پہ، پیاس کے نام پہ، اختیاری فقر کے نام پہ، اختیاری فاقے کے نام پہ، اختیاری بھوک ہڑتال کے نام پہ، قرآن اور حدیث اور رمضان جو ہمیں سبق دیتا ہے، وہ سبق یہی دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اور لوگوں کا حصہ ہے، ہماری دعاؤں میں، ہماری آہوں میں، ہمارے جذبات میں، ہماری کیفیات میں ایسے لوگوں کا حصہ ہے جو معاشرے میں بظاہر قابل نفرت ہیں، اور پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا، اس کے 3 پائے تو مردوں نے اٹھائے ہوئے، چوتھا پایا جنازے کا کندھے پہ ایک عورت نے اٹھایا ہوا، چوتھا مردی نہ ملا اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے، مردی نہ ملا، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کا کندھا اٹھا لیا، لے لیا، اور جنازہ جا کے پڑھایا، 3 ہی مرد تھے، عورت تو شامل نہیں ہو سکتی تھی، اور ہم نے جنازہ پڑھایا اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہاں میرا بیٹا ہے، خسروں جیسی حرکت، ہجڑوں جیسی حرکتیں کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا، بس گن چن کے یہ 3 آدمی آئے اس کے جنازے میں، اور میرا تو بیٹا تھا، میرا لخت جگر نور نظر تھا، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی تھی، اور یہ 3 لوگ میرے جنازے میں آئے۔ وہ درویش فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین جوان ہے، تخت ہے، تاج ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، مرصع، منقش، اور جنت کے حسین مناظر، اور وہ جوان مجھ کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے اوپر احسان کیا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہی شخص ہوں جس کا آج تو نے جنازہ پڑھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے سامنے گیا، ڈرتا، ہانپتا، کانپتا، تو میرے رب نے مجھے کہا کہ میرے بندے دنیا میں تو تھا اور لوگ تجھے برا بھلا کہتے تھے، اور لوگ تجھے تان کرتے تھے، تجھ پہ اعتراض کرتے تھے، اب میرے پاس آیا ہے میں بھی تجھے برا بھلا کہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔
میں نے تجھے معاف کیا۔ رمضان کی دعاؤں میں امت کا حصہ ہے، اور امت کے ان طبقات کا حصہ ہے جو معاشرے کے قابل نفرت طبقات ہیں۔ ان کا حصہ ہے۔ مجھے خواب نہیں آتے، مجھے خواب نہیں آتے، بہت کوئی خواب آئے تو آئے، مجھے خواب میں نے زندگی میں آج تک فلم نہیں دیکھی، سینما نہیں گیا، میں ایسا بزرگ نہیں ہوں، پر گھر کا ماحول ایسا تھا کہ آج تک فلم نہیں دیکھی، سینما نہیں گیا زندگی میں آج تک۔ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، کئی سال پرانی بات ہے، کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ کون ہیں؟ میں وہ فلمی دنیا کا ایک بندہ ہوں جسے لوگ رنگیلا کہتے تھے۔ میری آنکھ ایک دم کھل گئی، میں نے نام سنا ہوا تھا، میں نے لوگوں سے کے بارے میں پوچھا وہ کون تھا، انہوں نے کہا اداکار تھا، اس طرح تھا۔ تو میرے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ ہماری دعاؤں میں کسی بہت لوگوں کا حصہ ہے۔ ہمیں امت کا درد، امت کا غم، کہ مولا میں اپنی ماں کے لیے تو دعا کرتا ہوں، اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے مرشد کے لیے کرتا ہوں، امت کا وہ طبقہ جن کے لیے کوئی نہیں کرتا، جنہیں کوئی نہیں جانتا، جو زندگی کے ان لمحات میں کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری حبیب نے تو ان کے لیے بھی مانگا۔ سارے عرفات میں دعائیں مانگتے میرے اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کے ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر تشریف لے گئے مزدلفہ میں، وہاں جا کے امت کے لیے دعائیں مانگی، اگر اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میرے حبیب، میں تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دوں، مزدلفہ میں یہ دعا قبول ہوئی۔ رمضان کی ان دعاؤں میں، اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، ان لوگوں کے لیے مانگنا جن کا کوئی وارث نہیں ہے، جن کو لوگ بھول چکے ہیں، یا وہ ساری زندگی گاتے بچاتے اور بدکاری کی زندگی میں اور اپنی غفلت کی زندگی میں گزری اور آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ رمضان ہمیں ایک سبق دیتا ہے وسعت کا۔ رمضان میں دعاؤں کی کثرت، عبادات کی کثرت، اعمال کی کثرت، اللہ جل شانہ سے مانگنے کی کثرت، یہ ایک سبق دیتا ہے۔ وہ ایک شخص کا مرڈر ہو گیا، مجھے خواب میں آیا کہ لگے وہ وہاں انارکلی میں ایک مسجد ہے چکوں والی، وہاں ایک خورشید صاحب ہیں، آپ ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب میرا اس سے تعلق نہیں، تعارف نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب میں نے کہا میں کیسے کروں؟ ان کے ایک دوست ہیں، یہ ہمارے حافظ صاحب عبد الباسط صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے ہاں گیا، میں ان کو ساتھ لیا، ان کا گھر ڈھونڈتے ان کا گھر پتہ نہیں کس جگہ تھا، بھاٹی کے اندر تحصیل بازار میں، رنگمل گیٹ میں، وہاں گیا، بابا جی کو ڈھونڈا، خورشید صاحب کو میں ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کے پھر ان کے ہاں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں
کہ مجھے وہ ٹیپو ٹرکاں والا خواب میں آیا مرنے کے بعد کو اس سے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر. پتہ چلا کہ وہ بھی اسی دنیا کے آدمی تھا، پہلے دبنگ دنیا کا آدمی تھا. نہ میرا تصور، نہ خیال، نہ تعلق. ہماری زندگی میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے. سخی مدینے والے کے امتی ہیں، اپنی دعاؤں میں سخی بنے. سخی مدینے والے کی امتی ہیں، اپنے جذبات میں سخی بنے، اپنی کیفیات میں سخی بنے، اپنے دردوں میں سخی بنے، اپنے آنسوں میں سخی بنے. اپنے بیٹے کے لیے آنسو ہیں، اپنی دکان کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے دفتر کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے اور اپنی چاہتوں اور خواہشوں کے لیے آنسو ہیں. اس امت کے لیے آنسو بہانے والا کون بنے گا؟ اس امت کے لیے درد، اس امت کے لیے غم، اس امت کے لیے سوچیں، اس امت کے لیے سوزیں اور اس امت کے لیے تڑپنے والا، یہ میرے مدینے والے کا درد کون لے گا؟ یہ بھی تو درد ہے، یہ غم ہے. آج پہلا روزہ تھا، پہلے روزے کی افطاری میں میں اپنے لیے دعا نہیں کر سکا، بس دعا مانگتا رہا اور بے ساختہ میں کہیں چلا گیا. پھر مجھے ایک بندہ دعا کے درمیان یاد آیا. کسی شعبے سے اس کا تعلق تھا. میں کالج پڑھنے جاتا تھا اور وہ بھی اپنے دفتر جاتا تھا. مجھے کہتا تھا تمہیں ڈھانچے چاہیے تمہاری میڈیکل میں؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے کالج میں اس کا نظام ہوتا ہے ہمارے. ہاں کہہ رہے چاہیے تو میں دوں گا، 1500 روپے میں دوں گا. آخر کہنے لگا تیرے لیے رعایت ہے، 800 روپے میں دوں گا. اس کا قبرستان کے گورکنوں کے ساتھ تعلق تھا اور مجھے کہنے لگا کہ 2.5 سال کے بعد میت کا صرف ہڈیاں ہوتی ہیں اور وہ ہم نکال کے بیچتے ہیں. مجھ سے کہنے لگا 800 روپے میں دوں گا. میں مر گیا. مجھے آج وہ یاد آیا اچانک. میں نے کہا مولا اس نے کتنی میتوں کو بے حرمت کیا، ان کی قبروں کو کھودا، ان کی ہڈیوں کو رولا. مولا وہ ظالم تھا، پر تیرے مدینے والے تو مزدلفہ میں ظالموں کے لیے بھی منوا لیا تھا. ہماری دعاؤں میں بہت سا لوگ حصے دار ہیں. اگر مدینے والے کے امتی ہیں، اگر فقراء، اولیاء، صالحین، آل رسول، اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، آل رسول دعاؤں میں سخی، آل رسول اپنی اداؤں میں سخی، اور آل رسول اپنی وفاؤں میں سخی، اور آل رسول اہل بیت اپنی زندگی کے مال میں سخی. اور یہی کیفیت 100% اصحاب رسول کی ہے اور سارے اولیاء صالحین کی ہے. اتنا کہ اللہ کے ولی وہ مزاج کے سخی، وہ مال کے سخی، وہ دعاؤں کے سخی، وہ جذبات کے سخی، وہ اداؤں کے سخی. ان کی زندگی میں ذات نہیں تھی، وہ ذات سے نکل کے امت کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم کے لیے، طبقات کے لیے اور طبقات کے ہر فرد کے لیے سوچنے والے، مانگنے والے، رونے والے، کل بلانے والے اور تڑپنے والے. جب یہ ادا اندر آتی ہے اور یہ درد اندر آتے ہیں، میرا اللہ جل شانہ اس درد کو، کیونکہ میرا درد، میرا اللہ خود یہی کیفیت رکھتا ہے. میرے اللہ کے اندر یہ شان کریمی، اسی کا نام تو ہے. میرا اللہ امت کے ہر فرد کو جانے اور خوب جانے، میرے لفظوں کو جانے، میرے لفظوں کے اندر کی گہرائی کو جانے، میری سانسوں کو جانے، میرے سانسوں کے اندر کے درد کو جانے، وہ خوب جانے اچھی طرح سے. یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، اچھی طرح جانے.
پھر بھی کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، تیرے پردے بھی رکھوں گا، تیرے راز بھی رکھوں گا، تیرے شرم بھی رکھوں گا، تیرے بھرم بھی رکھوں گا، تیرا حیا بھی رکھوں گا، اور تجھے اس کے بعد روٹی بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شفا بھی دوں گا۔ یہ کیفیت میرے رب کی ہے۔ ہم رب ایسا کر کے رب نہیں بن سکتے، ایسا کر کے نبی نہیں بن سکتے، پر اس کے پیارے بن سکتے ہیں۔ سارے اللہ کے ولی جتنے تھے ان کا یہ درد تھا۔ اس درد کی بنیاد پہ میرے رب نے انہیں اپنی دوستی دی، انہیں اپنا تعلق دیا، انہیں اپنی محبت دی، انہیں اپنا پیار دیا، انہیں اپنی الفت دی، انہیں اپنی وفا دی۔ انہیں اللہ کے لوگ انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں۔ یہ درد تھا ان کے اندر، یہ غم تھا ان کے اندر، یہ ایک انداز تھا ان کے اندر۔ پھر مجھے ایک کلاس فیلو یاد آیا، جمیل تھا کلاس فیلو، جمیل اس کا نام تھا۔ وہ ہیروئن پہ لگ گیا، پھر انہوں نے اس کا نام سری پائے رکھ دیا۔ وہ بھیک مانگتا تھا، اس کا سر اور ہڈیاں بچ گئی تھی، بالکل وہ ختم ہو گیا۔ مجھے یاد ہے میں 7ویں جماعت میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا، 7ویں، اس کا نام جمیل تھا۔ آج وہ تصور میں میرے سامنے ہے۔ غریب باپ کا بیٹا تھا، پتہ نہیں کس طرح نشے میں لگ گیا بیچارہ، اور پھر شہر شہر گلی گلی پھرتا تھا، اور اسی کیفیت میں وہ مر گیا۔ آج مجھے جمیل یاد آیا۔ مدینے والے کا امتی بن کے اپنی دعاؤں کو اللہ کو دکھانا ہے کہ مولا میرے دل میں صرف میں نہیں ہوں اور میری ذات نہیں ہے، یا میری اولاد اور میری مال اور چیزیں نہیں ہیں۔ مولا میں اپنی ذات سے نکل کے مدینے والی کی امت کے لیے تڑپا ہوں۔ مولا یہ میرا تڑپنا بظاہر اگر دکھاوا بھی ہے تو اس کو اخلاص میں بدل دے، اگر دکھاوا بھی ہے تو تیرے لیے کون سی دے رہا ہوں؟ اس ریاکاری کو، اس دکھاوے کو اخلاص میں بدل دے، اس سچائی میں بدل دے۔ مولا یہ سب کچھ اگر 2 نمبری ہے، تیرے لیے کون سی دو رہا ہے؟ تو 1 نمبر بنا دے۔ مولا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، جو فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبہ پہن لیتا تھا، لاٹھی لے لیتا تھا، اور چونکہ انہوں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھا تھا تو ان کی زبان میں لکنت تھی، پھر ان کی زبان کی طرح باتیں کرتا تھا، اور ویسی شکل بنایا، ویسی صورت بنائی، ویسے بال، ویسی داڑھی، ویسا چہرہ اور ویسی باتیں، اور فرعون ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ جاتا تھا۔ جب تو نے سب کو غرق فرعون سمیت کر دیا تو مولا تو نے فرمایا تھا کہ اس ایک کو بچا لو۔ مولا یہ ایک وہی تو ہے جو مذاقیں کرتا تھا، کہا کہ میرے محبوب کی ادا میں تھا تو ادا بھی مجھے پسند ہے، تاہے جھوٹی ادا تھی، جھوٹی ادا تھی، پر میرے موسیٰ کی ادا تو کرتا تھا، اس جھوٹی ادا پہ بھی مجھے پسند ہے، اس کو بچا لو، باقی ہزاروں لاکھوں کو غرق کر دو، اور غرق ہو گئے۔ تو مولا اگر ہماری یہ کیفیتیں 2 نمبر ہیں تو تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تو نے اس 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے موسیٰ کا غلام بنا لیا تھا اور جنت کا ساتھی بنا لیا تھا، تو مولا ہمیں بھی کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے اور اللہ کا دوست بننا ہے، اور رب کی محبتوں اور مربتوں کو، رب کی شفقتوں کو اور عنایتوں کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ کرنا ہے، اپنی ذات سے نکلیں، اپنے مزاج سے نکلیں، اپنی سوچوں سے نکلیں، اپنے فرقے، اپنا مسلک، اپنی زبان، اپنا علاقہ، اپنی رنگ، اپنا نسل، میں اور میرا مزاج، اس سے نکل کے امت کے لیے اپنی طبیعتوں میں حصے دیں، حصے دیں، اپنے مزاجوں میں، اپنی دعاؤں میں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اور انسانیت کے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، ایک دم دھماکے ہوئے خواب میں، اور ایسے جیسے قیامت آ گئی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، افراتفری، نفسا نفسی، ہر چیز ایسی نفسا نفسی،
اور میں بھاگا جا رہا، کوئی بھی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی۔ بس کوئی بھائی نہ تو کام آئے گا، نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند۔ وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ لیکن میں دوڑا جا رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہاں۔ آواز آئی کہ اس طرف جنت ہے، اور بہت کم لوگ اس طرف جا رہے، اور کہنے لگے میں بھی اس طرف چل پڑا۔ آگے ایک بندہ لاٹھی لے کے کھڑا ہوا ہے، اور ایک دیوار ہے اس کے ساتھ، ایسے ٹینٹ سا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بندہ لاٹھی لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے روک دیا، نہیں جا سکتے اندر، اور جنت ہے اندر۔ ایسے محسوس ہو رہے جیسے بس یہی جنت ہے۔ آواز آئی پیچھے سے جانے دو، تو کہنے لگا کہ جب میں اندر گیا تو اندر میں نے سارے کے سارے غریب دیکھے۔ ہائے ہائے، رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا۔ میری بے کسی پہ اے راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر۔ تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا۔ اور جب غریب حرام کی راہیں نہیں چھوئے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، رزق مشکوک نہیں کرے گا، سفید پوشی میں زندگی گزار کے اپنے وقت میں اپنے مال میں خیانت نہیں کرے گا، جب اللہ جل شانہ کے حضور جائے گا، میرے آقا مدینے والے نے فرمایا آمنے سامنے کھڑا کر کے میرا اللہ اس سے ایسے ایکسکیوز اور معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے کہ میرے بندے، دنیا میں مال چیزیں نعمتیں تھوڑی دے کے مقصد تجھے ذلیل کرنا نہیں تھا، مقصد آج کے دن میں جو تجھے میں دوں گا پھر کسی کو دوں گا ہی نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کو ایسے راضی کر دیں گے، اللہ ایسے اسی طرح غریب کو راضی کر دے گا۔ غریب حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا میں نے جب دیکھا اندر تو سارے غریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری طبیعتیں مائل ہو، ہمارے مزاج گھائل ہو، ہم نکلیں اپنی مزاج اور طبیعت سے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بخت، میری دولت، میری گاڑی، میرا بنگلہ، اور میری ضرورتیں اور میری چاہتیں اور میری خواہشیں نہ کریں، نکلیں اس سے۔ کیا ملے گا؟ نسلیں پلیں گی، نسلوں میں رب رزق دے گا، نسلوں میں رب راحتیں رحمتیں دے گا۔ میرا اللہ کہے گا اچھا بڑا کریم بنتا ہے، دیکھ تو صحیح اپنی شکل دیکھ، عمر اور متھا اور جن پہاڑوں لتھا، دیکھ تو صحیح کریم بنتا ہے لفظوں میں، پر کیا کروں میں لفظوں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ فرشتوں لکھو، یہ انسانیت کا درد، یہ امت کا درد، یہ امت کے گرے پڑے لوگوں کا درد رکھتا ہے۔ لکھو اس کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے رزق لکھو، صحت لکھو، عزت لکھو، عافیت لکھو، عطا لکھو، شفقت لکھو، راحت لکھو، اور اس کی نسلوں میں خیال کرنا ایسے لوگ نہ لکھو جن کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے، ایسے نہ لکھو، خود ایسے لکھو ہی نہ۔ جو امت کے گرے پڑے لوگوں کے لیے یہ مانگ رہا ہے اس کی نسلوں میں نہ لکھو، اس کی نسلوں میں عزت دار، حیادار، غیرت والے، وفادار، ایماندار ایسے لوگ لکھو۔ یہ رمضان ہمارے لیے کوئی اکیلا نہیں آیا، رمضان میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے بیٹھ بیٹھ کے دعائیں مانگنا کہ مولا فلاں بندہ تھا میں نے دیکھا، تو معاف کر دے، تیرے لیے کون سی دے۔ کہنے لگا آخری یہی ہے 800 روپے دے۔ 1992 کی بات ہے، 91 92 کی بات ہے۔ 92 میں 800 کی حیثیت تھی، اچھی حیثیت تھی 800 کی۔ 800 میں کہنے لگا کہ تجھے میں پورا ڈھانچہ دیتا ہوں، بندہ تجھے آ کے دے جائے گا، بس جب دے جائے گا پیسے اس وقت دینا، ابھی پیسے بھی شک نہ دے تو۔ 1500 سے 800 پہ آ گیا، مولا اس کو ہی معاف کر دے۔ مانگیں اللہ جل شانہ سے، مانگیں جتنا مانگیں گے میرا اللہ کہے گا دیکھو تو صحیح یہ کیسا عجیب آدمی ہے، مخلوق میری ہے، مانگ یہ رہا ہے، تجھے کیا پڑی ہے؟ مولا تیرے حبیب سے یہ درد سیکھا ہے۔ اچھا
ایک قیامت کے دن بندہ جائے گا، اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی. تو اللہ پاک فرمائے گا جس کی ایک نیکی کم ہوگی کہ نیکی ڈھونڈ کے لے آ کہیں سے، تیری نیکی پوری ہو، ترازو ہو تو تجھے میں بھیجوں جنت میں. اب ساری دنیا کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اور وہی بندہ مل جائے گا جس کے پاس ایک نیکی ہوگی. تو وہ کہے گا میری ایک نیکی سے کیا ہوگا، چلو تو ہی لے جا. اب یہ خوشی خوشی ایک نیکی لیے اس کے پاس جائے گا تو اللہ جل شانہ جاننے کے باوجود کہاں سے لے آیا نیکی؟ مولا ایک تیرا بندہ تھا، اس سے نیکی لے آیا اس کو میرے پاس. اس کو لے آئے گا، تو نے نیکی دی اس کو؟ مولا میں نے دی. بڑا کریم بنتا ہے، یہ کام تو میرا ہے، آج تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اور تو نے یہ نیکی ساری اٹھا کے اس کو دے دی. بڑا کریم بنتا ہے. جاؤ میں تم دونوں کو جنت میں بغیر حساب کے بھیج دیا. میرے رب کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، جو دوسروں کے لیے مانگنا، جو دوسروں کے لیے سوچنا، جو دوسروں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. میرے رب کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. یہ رمضان آیا اس لیے ہے، حدیث میں آتا ہے رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے. یہ کس چیز کی خیر خواہی ہے؟ اٹھاؤ حدیثیں، یہ لفظ حدیث میں آیا ہے رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے. تو کس چیز کی خیر خواہی ہے؟ کسی کو روٹی کھلانا، کسی کو مال دینا، کسی کو کپڑا دینا، کسی کو پیسے دینا، کسی کو زکوٰۃ دینا. اور خیر خواہی یہ بھی ہے کہ ہماری دعاؤں میں خیر خواہی، ہمارے جذبات میں خیر خواہی، ہماری چاہتوں میں خیر خواہی، ہماری تمناؤں میں خیر خواہی، ہمارے اندر کے درد میں، ہمارے اندر کے سوز اور ساز میں خیر خواہی. یہ خیر خواہی انسانیت کے لیے مانگتے 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 ایک وقت آئے آنکھیں بند ہو جائیں اور قبر ہمارا ٹھکانہ بن جائے. پر یاد رکھنا یہ اندر کے جذبات تیری نسلوں کے لیے خیر خواہی کے راستے کھولیں گے. تو نسلوں کے لیے خیر خواہی اگر تم مانگ کے جا رہا، رب تیری نسلوں میں خیر خواہی، عزتیں، برکتیں، راحتیں، پھول، خوشیاں، رزق، وسعت، عافیت، عطا اور شفقت اور شفا تیری امت، تیری انسانیت کے لیے دے گا. تو لوگوں کے لیے خیر خواہی مانگتا چلا جا اور انہیں دیتا چلا جا. رب کرتے کرتے تیری نسلوں کو رب خیر خواہیوں سے محروم نہیں کرے گا. کیوں؟ سخی بھی ہے اور غیرت والا بھی ہے. سخی بھی ہے اور غیرت والا بھی ہے، اور غیرت والا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ پاک میرے آپ کے جذبوں کو قبول کر لے اور مجھے آپ کو یہ طبیعت اور یہ مزاج دے. یہ میرے اندر درد آج بھرا ہوا تھا اور میں مسلسل مانگ رہا ہوں. آج بھی 4 رکعت کی نفل کے بعد میں یہی دعا مانگتا رہا، یہی مانگتا رہا، کچھ اعمال کر کے یہی مانگتا کہ مولا ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، ان کے درجات بلند کر دے. مجھے کسی نے 3 لاکھ درود پاک کا ہدیہ لا کے دیا. ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، میں 13 رمضان کو پیدا ہوا، 8 پوہ تھی اور 13 رمضان تھا. تو وہ مجھے اٹھاتی تھی، سحری کے وقت میں پیدا ہوا تو مجھے وہ اٹھاتی تھیں اور بہت زیادہ کھیلتی تھیں، مجھے کھلاتی تھیں، نہلاتی تھیں وغیرہ وغیرہ. وہ عین جوانی میں فوت ہو گئیں، ہماری دیوار کے ساتھ دیوار، لیکن ان کی زندگی میں کچھ کمی بیشی تھی اچھی خاصی. تو میں ایک دفعہ مجھے ایک احساس ہوا کہ اس کا احسان ہے، اس نے مجھے محبت دی. مجھے ایک بندے نے 3 لاکھ درود پاک کا ہدیہ دیا. میں نے خود نہیں پڑھا تھا، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی. 3 لاکھ درود کہ جی یہ ہدیہ ہے آپ کو. میں نے 3 لاکھ درود اسی وقت بیٹھ کے اس خاتون کو ہدیہ کر دیا، اور یہ معاملہ میرے اور رب کے درمیان کسی کو خبر نہیں. ایک صاحب نے میرے قریبی اس نے کہا کہ تو نے اس کو کوئی ہدیہ کیا تھا اس مائی کو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں 24 سال سے آگ میں جل رہی تھی، میرے مکھن نے
میرے چاند نے مجھے ایسی کہتی تھی، اس نے مجھے ہدیہ کیا، رب نے سارا نظام میرا ٹھیک کر دیا، اب میں راحت میں ہوں۔ اور کہا میں ایسی ساری زندگی بیٹھی تھی، 24 سال آگ تھی، میری قبر میں تپش تھی، اور جب اس کا درود آیا ایک دم میری قبر میں سکون آ گیا، اور اللہ نے مجھے مغفور لوگوں میں کہا جا، ان لوگوں میں ہیں جن کی ہم نے مغفرت کر دی۔ پڑھا تو میں نے نہیں تھا، مجھے ہدیہ ملا، گفٹ ملا، میں نے آگے دے دیا۔ جیسے مال مجھے ملا، کوئی مجھے مال دے 3 لاکھ اور میں آگے دے دوں اور اس کا گھر پورا ہو جائے۔ ہماری زندگی میں بہت سے حصے دار ہیں، جہاں مال میں حصے دار ہیں، جہاں ہمارے مال میں حصے دار ہیں وہاں ہماری دعاؤں میں بھی حصے دار ہیں، ہماری کیفیتوں میں، ہمارے اعمال میں بھی حصے دار ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا تنگ دست نہ بنانا، اپنے آپ کو اتنا ہم بخیل نہ بنائیں۔ سخی مدینے والے کے سخی امتی ہیں، سخی مدینے والے کے سخی امتی ہیں، سخی آل رسول کے ماننے والے، سخی اصحاب رسول کے ماننے والے تو وہ سخی ہوتے ہیں۔ وہ مال میں بھی سخی، وہ دعاؤں میں بھی سخی، وہ کیفیتوں میں سخی، وہ جذبات میں بھی سخی ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان کیفیات کا سچا داعی بنا دے، اور اگر ہماری یہ کیفیت 2 نمبر بھی ہیں، اپنی رحمت ایسی بھیج دے کہ 1 نمبر کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ بس تیری مہربانی تو بغیر ذلت و رسوائی کے معافی کے فیصلے فرما دے، اور عافیت کے فیصلے فرما دے، اور عافیت کے فیصلے فرما دے، اور عافیت کے فیصلے فرما دے۔ جتنے بھی یہ اللہ تیرے بندے آئے ان کی چوریاں خالی نہ بیچ، ان کو رحمت سے، راحت سے، خوشیوں سے، کامیابیوں سے، اور دنیا آخرت کی عنایات، دنیا آخرت کی عنایات سے مولا ان کو عطا فرما، ان کی نسلوں کو رنگ و رنگ کر دے، ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے، اور ہماری نسلوں کے غیب سے حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، ہمارے کاموں کو غیب سے ضرورتیں ہماری پوری فرما۔ فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی کے اگر فیصلے ہو گئے ہیں واپس لے لے، عافیت، آسانی اور سہولت کے فیصلے دیتے، تیرے نام میں برکت ہے مولا۔ اہل لوگوں کو متوجہ فرما، میری زندگی اور میری موت کے بعد تسبیح خانے کو کبھی ویرانی سے بچا، ویرانی سے بچا، ویرانی سے بچا اور فتنوں سے بچا، ویرانی سے بچا اور فتنوں سے بچا۔ جو آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، ان کی حاضری کو دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا، اور خیروں اور ان کی برکتوں کا ذریعہ بنا۔ ان کی گھروں، ان کی نسلوں، ان کی بیٹیوں، ان کی عزتوں کی حفاظت، کفایت، کفالت فرما، اور غیب سے ان کے کام بنا دے۔ اور جہاں میرے ساتھی خدمت کے جس شعبے میں لگے ہیں بس ان کو مولا غیب سے عطا فرما، دنیا بھی، آخرت بھی، عزت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو یہاں مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں، فوراً تشریف لایا کرے قریب لگائے۔ ادھر بھی کوشش کی، ادھر بھی کہیں سے لو نہ آئے، کہیں سے دھوپ نہ آئے، پھر بھی کوشش ہی ہے، دعوت تو نہیں ہے، کوشش ہی ہے، کیونکہ مہمان بہت اونچے ہیں آپ، اللہ کے، اس کے حبیب کے مہمان، اور اللہ اس کے حبیب کے مہمانوں کی عظمت، عزت، شان و شوکت ہم پہچان ہی نہیں سکتے، بول کیسے سکتے ہیں، گمان کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اپنی عظمت کو ہم سب ذہن میں رکھیں، تو جس کی عظمت ہے اور جس کریم کی، تو اس کی عظمت کی لاج رکھیں،
صحیح بات ہے. میں ظہر کے وقت یہاں سے آیا، یہاں آیا، اور عصر کے بعد تک یا عصر کے قریب تک میں یہاں جو ہے اوپر نیچے خدمت، ادھر فجر، پھر گھر میں کچھ معمولات کی ذمہ داریاں. ایک جذبہ یہی ہے کہ آپ حضرات یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں بس. اور میں تو بھکاری ہوں، آپ کو دیہی کہہ سکتا ہوں. میں تو بھکاری ہوں، خود بھکاری ہوں. منگتا منگتے کو کیا دے گا؟ وہ تو سخی دے گا اور دیتا ہے اور خالی نہیں بھیجتا. میں تو خود ہی منگتا ہوں، تو آپ کو کیا دیں گے؟ بس ایک چیز یہی ہے کہ جو اپنے وقت کی حفاظت کرے گا، جو اپنے لمحات کی حفاظت کرے گا، بس وہی پا کے جائے گا. کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں، کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں، کلاس میں سارے پاس ہوتے ہیں، بٹھے میں ساری اینٹ ایک نمبر ہوتی ہے. بس خود سوچ لیں، خود سوچ لیں. کلاس میں سارے فرسٹ نہیں آتے. بٹھے میں ایک نمبر اینٹ نہیں ہوتی، 2 نمبر بھی ہوتی ہے، 3 نمبر بھی ہوتی ہے، اور بالکل فارغ بھی ہوتی ہے. کلاس میں سارے فرسٹ نہیں آتے. بس اپنے آپ کو جتنا مجبور بنا کے تسبیح خانے کے اندر، جتنا مجبور بنا کے قید کر لیں اپنے آپ کو اور اپنے موبائل کو. بس 2 چیزوں کو قید کر لیں. اور اجتماعی اعمال میں سارا دن کے اپنے آپ کو مجبور بنا کے، اور نیند کی حالت میں نہیں، حشاش بشاش. تو انشاءاللہ تعالی مجھے تو آج تک یاد نہیں جنہوں نے تسبیح خانے میں وقت گزارا ہو ان کے قرضے نہ اترے ہوں، ان کی بیماریاں نہ گئی ہوں، انہیں اللہ نے بیٹے نہ دیے ہوں، انہیں اللہ نے حالات صحیح نہ کیے ہوں، ان کے مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ مجھے یاد نہیں ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں یہ ملا، یہ ملا، یہ کل بھی بتایا تھا لوگوں نے. مجھے تو یاد نہیں ہے. اور سب سے عظیم نعمت رزق، روحانیت، سب سے عظیم نعمت ایمان، اخلاص، مدینے والے کا عشق اور تعلق، یہ ملا ہو. مجھے تو آج تک یاد نہیں جس نے کہا ہو کہ مجھے نہیں ملا. کیوں جی ملتا ہے یہ ہے؟ سچ ہے یہ میں بناوٹی باتیں کر رہا ہوں؟ جی حقیقت ہے، ملتا ہے اور رب دیتا ہے. میں کہاں دے سکتا ہوں؟ کریم دیتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں قبرستان میں بیٹھ کے عصر کے بعد لوگوں کو جیب تراشی سکھاتا تھا. نشہ، جیب تراشی، جرائم. استاد قبرستان میں. تو قبرستان کے ساتھ گڑھا تھا جس میں لوگ مقدس اوراق پھینکتے تھے. میں نے دیکھا ایک کاغذ تھا، اس پہ ابکری کا کاغذ لکھا، اس کے اوپر فٹر پہ نا اوپر لکیر ہوتی نا ابکری رسالے پہ، لکھا ہوا تھا جو بندہ یا حیو 500 بار غالباً بتایا، 300 بار، 500 بار جو پڑھے گا تو اس کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. کہنے لگے میں نے پڑھا تو میری تکلیف ٹھیک ہوگی، باقی میں نے اپنی بیوی کو کہا تو پڑھتی رہے. بس وہ لفظ تھا جو میری زندگی بدل گیا. اس نے مجھے بتایا، کہا میں تسبیح خانے میں آیا بیٹھا، اور اس نے تسبیح خانے میں اس اللہ کے نیک بندے نے وقت گزارا اور اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. کتنے لوگ ایسے جن کی قرض، جن کی محتاجی، جن کی پریشانی، جن کے مسائل. میں روز روز اعلان نہیں کروں گا کہ اپنے موبائل کی حفاظت کریں، اپنے جوتوں کی، پانی کی حفاظت کریں، پنکھوں کی حفاظت کریں، کھانے کی. میں روز روز اعلان نہیں کروں گا. ہمارے یہاں ممبر سے اعلان ہمارے مخلصین کریں گے، آپ ضرور ان پہ توجہ کریں گے.
میں آج اعلان نہیں کروں گا، آپ اعلان جو ہوں ان پہ ضرور توجہ کیجئے گا، وہ ہر فرد یہ کہے میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ بس میں اتنی درخواست یہ کروں گا کہ کلاس میں سارے فرسٹ نہیں آتے، بٹھے کے سارے اینٹیں ایک نمبر نہیں ہوتے، اور پیٹی میں سے سارے سیب لاجواب نہیں ہوتے۔ بس اپنی زندگی کو، اپنے ان لمحات کو، یہاں گزری گھڑیوں کو ایسے انداز سے انشاءاللہ میں آپ کو دوپہر کو وقت دیا کروں گا، کوشش میں یہاں انتظام ہے، کچھ ذمہ داری ہیں کہ تعمیر نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم نے کچھ تعمیر رکوا دی ہے آپ حضرات کی آمد پہ، تو اب تو یہ اس دفعہ رمضان میں بڑی سکون ہے، سچی بات ہے، کیا خیال ہے؟ ان سے پوچھیں جو بیچارے ابل گئے، ہوئے ہوئے حبس اتنی زیادہ، اب تو ہوائیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، پنکھے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کریم کی اونچی چھت ہے، اس میں حبس نہیں ہوتی، ہر طرف ہوا کی کراسنگ، وینٹیلیشن، تو بہت نعمت کریم نے کرم کر دیا، کریم نے کرم کر دیا۔ انشاءاللہ ہم دوپہر میں بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے، پھر ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے، جواب پوچھیں گے، میں آپ کی سنوں گا، آپ نہیں سناؤں گا، یہ بھی نشستیں ہماری شروع ہوں گی چند دنوں تک انشاءاللہ، جس میں آپ سوال کریں گے، میں آپ کو سوالوں کا جواب دوں گا، ہم آپس میں باتیں کریں گے بیٹھ کے، اور لمبی گھنٹوں باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس تھوڑا سا یہ انتظام ہے جس میں میرا ذہن پریشان ہے کہ آپ کو کھانا ٹھیک ملے۔ آج میں نے کہا بھائی روٹی خشک ہے، اس میں خمیر ڈالیں، کیوں جی ڈالا انہوں نے؟ ہاں میں نے ان سے کہا بھی روٹی، کیونکہ میں نے رات روٹی کھائی تو مجھے تو روٹی خشک محسوس ہوئی، تو میں نے ان سے کہا روٹی نرم ہو، ہمارے بوڑھے حضرات بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، اور جوانوں کے دانت بھی نہیں تھکنے چاہیے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ روٹی نرم ہو، گرم ہو۔ میں تو ویسے باسی روٹی کھاتا ہوں، بچی ہوئی ٹکڑے باسی روٹی میں تو وہ کھاتا ہوں، جو سعادت پانا چاہتا ہے وہ باسی اور ٹکڑے کھا لے، رنگا جائے گا۔ کھانا پینا، آپ حضرات کی ضروریات چیزیں۔ آج املی کا پانی اچھا لگا، آلو بخارے کا ہیں؟ اوہو، ہیپیٹائٹس کا آخری علاج ہے، اور ایسیڈیٹی جگر کی آخری کوئی مرض ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، دل کے وال بند ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کا آخری علاج ہے۔ میں اس کے فائدے بتانا شروع کر دوں تو زیادہ نہیں بتاتا ہوں، زبردست چیز ہے یہ املی، آلو بخارا، اس میں مشروب ابکری ڈالا تھا، مشروب ابکری ہے، مشروب ابکری ہم عرق نکالتے ہیں جڑی بوٹیوں کا، وہ ڈالا، سبحان اللہ۔ میں نے گھر منگوایا، میں نے پیا، خود پیا، الحمدللہ، اللہ میرا رزق لگوا رہا، اگر میں خود پی رہا ہوں تو میں کسی کا کوئی زکوٰۃ، میں نے پہلے دن کہا ہے یہاں کوئی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ کا لنگر تو ہے ہی نہیں، میں نے خود پیا، آج پیا، پورا مگہ بھر کے پیا، اور بہت مزہ آیا، املی، آلو بخارا، اور اس میں مشروب ڈالا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے فائدے آپ پھر مجھ سے پوچھئے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے فائدے، کہہ رہے تو اس کے فائدے پوچھ ہی نہ، بس بات ختم، اتنے اس کے فائدے ہیں، اتنے اس کے فائدے ہیں۔ تو پھر یہاں کے جو اعلان ہوں گے نا، ان پہ توجہ کریں گے، اور یہاں کے ایک ایک نظام میں جم کے چلیں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ نیچے کے حال نمبر 5 میں نے دیکھا، آج میں نے یہاں نیچے مغرب پڑھی تو میں نے دیکھا کہ بستر بے ترتیب لگے ہوئے، اگر ایسے ترتیب سے بستر لگ جائیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھ لیں، آنے والے کو دل جو بڑا کریں، کیا خیال ہے؟ آج کے بعد احساس ہوا کہ دعاؤں میں دل بڑا ہو اور بستروں میں بھی دل بڑا ہو، کیا ہے؟ پہلی افطاری کی دعا میں اپنے لیے نہیں مانگ سکا، میرا دل ایسے پھٹ رہا تھا، تو ہمارا دل بڑا ہو،
نیچے بستر لگے ہوئے بہت زیادہ بڑے کشادہ. میں نے دوستوں سے عرض کیا امید ہے آپ تعاون کریں گے کہ بستر ایسے ایسے لگ جائیں اس طرح ترتیب سے, اس میں کچھ اور احباب بھی آ جائیں گے. ٹھنڈا حال ہے نیچے, ہے نیچے ٹھنڈا حال ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بھی حال ٹھنڈا ہے, بہترین حال ہے. ہوا آج کوئی پسینہ آیا؟ مجھے تو پسینہ نہیں آیا, ورنہ پچھلے دفعہ تو کپڑے بھیگ جاتے تھے, ٹانگیں میں ساری اور شلوار بھی بھیگ جاتی تھی. تو نیچے تعاون کرتے ہوئے خدمت والوں سے ساتھ چلتے ہوئے. آج میں نے سیڑھیوں میں دیکھا تھوکا ہوا تھا, میں نے کہا بھائی جگہ جگہ نہ تھوکے, صفائی کا خیال رکھیں. دیکھیں یہ بلڈنگ بالکل سادہ ہے, بالکل سادہ, کہیں شیشے نہیں لگے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کوشش ہے صاف ہو. کیا خیال ہے؟ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک پاکستان کے حکمران آئے, تو عام سادہ لباس میں آئے کہ رمضان گزارنے ہیں. تو ان کو ہم نے کمرہ دیا, کچھ اور احباب بھی تھے. تو ان کا بیٹا بعد میں آیا, تو بیٹا بیچارہ یوں دیکھے. شام کو دیکھا تو بڑا مطمئن تھا چہرہ اس کا. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہہ رہے آپ کے ٹوائلٹ صاف ہیں. بس اس نے صرف اتنا کہا. عجیب بات ہے, اس نے یہاں کی کوئی تقریر اس کو سمجھ نہیں آئی, یہاں اس کی کوئی تقریر سمجھ نہیں آئی اسے. کہنے لگے, میں نے کہا خوش ہیں, خیریت سے ہیں کیا؟ کہہ رہے ہاں جی بس آپ کے ٹوائلٹ صاف ہیں. لو بھائی, اور وہ ٹک گیا اور دن گزار گیا. کس بنیاد پہ؟ آپ کے حمام, بیت الخلا, ٹوائلٹ صاف ہیں. تو صفائی کا خیال رکھیں مل جل کے. اللہ آپ کو خوشیاں دے, کامیابیاں دے. باقی آپ اعلان کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے, اور سن کے ہم اپنے آپ کو سنبھالتے رہیں, سنوارتے رہیں. انشاءاللہ ایک دن گزر گیا, باقی ایسے گزر جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ سے آج ذرا تھوڑا سا نڈھال ہوئے, پتہ نہیں کہہ رہے تراویاں کیسے پڑھیں گے. اب تراویاں پڑھ کے آپ چست بیٹھے ہیں, ایسے ہے ٹھیک. ایسے طبیعت کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے. ایسے گرا ہوا, پتہ نہیں میں تراویاں کیسے پڑھوں گا. اللہ اکبر. جب مغرب کا ہم نے عشاء پڑھی تو ایسی پڑھی, اور اب جب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, پہلے لولے لبک ہون ہرنا دے بک, لولے لبک تو ہون ہرنا دے بک. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سبحان اللہ.